میں اپنی امی کو کہتی ہے اگر آپ اپنی یہی حالت بنا کر رکھیں گی تو میں فیصلہ ٹھیک نہیں کر پاؤں گی اور اس دفعہ اس کا کوئی مداوع بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی امی کو ناشتے کے لیے باہر لے کر آتی ہے اور سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ مونا جوہی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے جو کچھ انجینئر صاحب نے میرے ساتھ کیا 3 اور لڑکیوں نے کیا، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو میری لائر آپ سے خود بات کر لے گی۔ یہاں کو اس کا کزن ڈریس لا کر دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری منگیتر کا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ نیہا کہتی ہے میں شوٹنگ پہ جہاں بھی جاؤں گی تم میرے ساتھ جایا کرو گے۔ تبھی اس کا ابو آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم اب کیا کرنے لگی ہو، تو وہ کہتی ہے ایکٹنگ، تو وہ کمرے میں چلا جاتا ہے چپ کر کے۔ تانیہ کو کہتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں۔ کو میسج آتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ یہ کہتی ہے چچا جان کو پوچھیں کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، کہ اکاؤنٹ میں ان کے پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے آج، اور یہ مکان میرے ابا کا ہے اور ابا کا ہی رہے گا۔ دیپک کا ابو اس کی امی کے ہاتھ پر پیسے لا کر رکھتا ہے اور اسے گولڈ کی کوئی چیز بھی بنوا کر دیتا ہے اور وہ پہلے سے بہت ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی امی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ سلمان سوچتا ہے کہ عالیہ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں روکا کہ مت جاؤ لندن۔ عالیہ کو وائس نوٹ آتا ہے کہ رحیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کا بائی پاس ہونا ہے، آپ ہاسپٹل پہنچیں۔ اس کا موبائل آف ہوتا ہے، آن ہوتا ہے تو اسے بھی یہی وائس نوٹ ملتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں رحیم صاحب کا بائی پاس ہونا ہے، اس لیے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن ہو ان کے ساتھ۔ رحیم صاحب عالیہ کو پوچھتے ہیں کہ اسفر نہیں آیا، تو وہ کہتی ہے کام میں تھوڑا بزی ہیں اس لیے کام کمپلیٹ کر کے آ جائیں گے، اور سہرش کو میں نے اس لیے نہیں بتایا وہ پریشان ہو جائیں گی۔ سیف سامیہ سے معافی مانگنے آتا ہے تو وہ کہتی ہے آپ کی تو کوئی غلطی بھی اپنی نہیں ہوتی تو معافی پھر کیوں، کس نے بھیجا آپ کو، امی نے یا شگفتہ نے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ عالیہ کہتی ہے بائی پاس ہونا ہے اس لیے پیپرز پر سائن ہونے ہیں آپ کے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر تو، لیکن کبھی کبھار وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بہت دیر ہو جاتی ہے۔ رحیم صاحب عالیہ کو کہتے ہیں کہ اسفر کیوں نہیں آیا تو وہ کچھ کہنے لگتی ہے تو رحیم کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ رحیم صاحب کہتے ہیں تم اسفر کو کتنا جانتی ہو؟ عالیہ کہتی ہے اتنا کہ وہ غصے کے ذرا تیز ہیں، فیصلہ ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں لیکن وہ ضرور آئیں گے۔ سلمان کہتا ہے اب کس کی برتھ ڈے ہے، تو وہ کہتی ہے رحیم صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ کہتا ہے ہر ایک کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہوا ہے، تو عالیہ کہتی ہے انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سلمان کہتا ہے جو کہ اسفر میں نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں منع کیا کہ مت جاؤ۔ عالیہ کہتی ہے میں کیوں کہوں، تمہاری عقل نے تمہیں کہا ہے تو تمہاری عقل کو میں چیلنج تو نہیں کر سکتی۔ سلمان کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا لیکن اسے ٹھیک کرنے کے بعد۔ عالیہ کہتی ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ عالیہ ہاسپٹل جاتی ہے تو اسفر ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے۔ آغا سلمان کو کہتا ہے یہ میڈیسن لے آنا اور ساتھ میں بجلی کا بل جمع کروا دینا۔